میرا نام ہے عاطر علی سید اور مسافت شب ایف ایم 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ۔ چند باتیں جو کاوش ہوا کرتی ہے کہ آپ کے توسط سے اپنے آپ کو سمجھاتا چلوں، شامل کرنا چاہوں گا۔ انسان کے جذبات کی بات کی، عزت نفس کی بات کی، اور وصل کی گھڑیاں، جدائی کے لمحے، محبتوں کی خوشیاں اور کرب کی کیفیات۔ ہاں ٹھیک ہے کہ یہ زیست کا حصہ ہوا کرتے ہیں نشیب و فرات۔ ہماری زندگی میں غم بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں، اور یوں نہیں ہے کہ ہم بس ان کے انتظار میں ہوا کرتے ہیں کہ کب کیا آئے گا۔ کبھی کبھی ہم خود کو تیار کر لیا کرتے ہیں، اور کبھی یوں ہوا کرتا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کیا قیامت برپا ہونے والی ہے۔ ہم ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تو کچھ بیت جاتا ہے اور ہم سہ لیا کرتے ہیں، پھر معلوم پڑتا ہے کہ ہم کتنے سخت جان ہیں۔ لیکن جب ہم اس تکلیف میں ہوتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، ہمیں کوئی تلاش ہوتی ہے، کوئی جستجو ہوتی ہے۔ ہم یوں ہوا کرتے ہیں جیسے ہم جنگلوں میں پھر رہے ہیں، جیسے صحراؤں کی خاک چھان رہے ہیں، جیسے ہم خلاؤں میں ہیں، پاتال تہوں کو ڈھونڈنے کی کاوش میں ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ کوئی پکار ہے جو ہمیں اپنی جانب کھینچ رہی ہے، اور ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان صحراؤں سے، ان خلاؤں سے، ان ستاروں سے، ان پاتال تہوں سے، سمندروں کی گہرائیوں سے ہوتے ہوئے اس سکون کی تلاش میں کہیں اپنے آپ سے مل لیا کرتے ہیں۔ اور جب ہم اپنے آپ سے ملتے ہیں تو کہیں رابطے قائم ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکنوں سے سمیع و بصیر تک کے رابطے۔ تو معلوم پڑتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پریشانی تم پر آتی ہے وہ تمہارے کیے کی ہوا کرتی ہے، اور تب تم مجھے پکارتے ہو، اور جب وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو یوں منہ پھیر لیتے ہو جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ تو پھر میں پلٹ کر اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں کہ ہاں، پچھلی بار یوں ہی ہوا تھا، اور جب وہ پریشانی ختم ہو گئی تھی تو میں پھر سے اس دنیا میں کھو گیا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ مشکل جو تمہاری بنائی ہوئی ہے، انہوں نے بتایا، تمہاری وجہ سے آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور آسانی تو وہ دیا کرتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق ہی دیتے ہوں گے۔ تو مجھے تھوڑا آسرا ہوتا ہے کہ اگر پریشانی میرے کیے پر آئی ہے تو میری اوقات ہی کیا ہے، لیکن آسانی ان کی شان کے مطابق آئے گی، تو پھر میں تھوڑا پر امید ہو جاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں وہ کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تم شکر گزار رہو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو میں تلاش کرتا ہوں شکر گزاری کے کیا معنی ہے۔ تو کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرا نصیب کیا ہے، مجھے کیا کچھ میسر ہے، تو میرے دیکھنے کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ مجھے معلوم پڑتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس موجود ہے وہ تو میری اوقات سے بڑھ کر ہے، میں اس قابل تو تھا نہیں۔ میں توازن برقرار رکھ سکتا ہوں، میری زبان پر ذائقے ہیں، میری آنکھوں میں بصارت ہے، میرے کانوں میں سماعت ہے، میں حصہ لامسہ رکھتا ہوں، میں اس کائنات کی تازین و آرائش کو محسوس کر سکتا ہوں ہر طرح سے۔ تو پھر میں اس ایک غم کو لیے بیٹھا ہوں، اور میں اپنے نصیب کو دیکھ نہیں رہا، اس ایک تکلیف کو لیے بیٹھا ہوں اور اسی پر بین کیے جا رہا ہوں۔ تو دھیرے دھیرے خود سے ملاقات کرتے ہوئے مجھے معلوم پڑتا ہے کہ کچھ ہے میری ذات کے اندر جو مجھے جواب دے رہا ہے، کیونکہ میں جستجو میں ہوں۔ یہ جو رنگین تبسم کی ادا ہے مجھ کو لگتا ہے کوئی میرے سوا ہے مجھ میں۔ خود بھی حیران ہوں ازل سے کہ یہ کیا ہے مجھ میں، کون شاہ رگ سے میری بول رہا ہے مجھ میں۔ تو مجھے جواب سنائی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ میں پھر اپنا دکھ سامنے رکھتا ہوں وہ ذکر کرتے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں بہت جلد کچھ ایسا عطا کروں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تو میں ڈھونڈنے نکلتا ہوں کہ خود سے ملاقات کرتے ہوئے وہ کون سی راہ تھی جس پر میں پہنچ آیا ہوں، اور اس کی منزل کیا ہے۔ تو مجھے معلوم پڑتا ہے کہ ایک راہ ہے جس کو وہ صراط مستقیم کہتے ہیں، جس راہ پر چلتے ہیں محبت کرنے والے، آسانیاں بانٹنے والے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی جانب لے جائیں گے۔ تو میں ڈھونڈتا ہوں کہ یہ نور کیا ہے، شاید یہ منزل ہے، اور معلوم پڑتا ہے کہ یقیناً یہی منزل ہے،
ہاں یہی منزل ہے، کیونکہ پھر مجھے ان کا یہ پیغام ملتا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ جب وہ مجھے ظلمات سے نکال کر نور کی جانب لے کر جانے کی بات کرتے ہیں تو مجھے وہ منزل بتا دیا کرتے ہیں۔ زمین و آسماں میں جو کچھ ہے انہی کا ہے، کوئی ایک ایسا پتا بھی نہیں ہلتا جس کی خبر ان کو نہ ہو۔ وہ میرے ہر حال سے واقف ہیں۔ جو مصیبت آئی تھی وہ مجھے مضبوط کرنے کے لیے آئی تھی، وہ اس لیے آئی تھی کہ میں مغضوب علیہم والوں کی صفوں سے نکل کر نور والوں کی، انعمت علیہم والوں کی صفوں میں شامل ہو جاؤں۔ اور پھر مجھے ارادہ و اختیار دے دیا، اور راہیں بھی بتا دی، اور منزل بھی بتا دی۔ اور جب منزلیں خوبصورت ہوں تو راہوں سے محبت ہو جاتی ہے، پھر عشق والے ان راہوں پر جھومتے چلے جاتے ہیں۔ ان راہوں میں پھر کوئی تکالیف آ جائیں اگر، تو معنی ہی بدل چکے ہوتے ہیں، دیکھنے کا زاویہ ہی بدل چکا ہوتا ہے۔ پھر نفع نہیں رحمت بن جاتا ہے، نقصان نہیں مصلحت بن جاتا ہے، پھر کوئی تکلیف ہوتی نہیں ہے۔ پھر دھیرے دھیرے میری ذات کے اندر سکون سرایت کرنے لگ جاتا ہے، اور میں حقیقت آشنا ہونے لگ جاتا ہوں، پردہ ہٹنے لگ جاتا ہے ظلمات کا، نور ہی نور ہوتا ہے ہر طرف، جو مجھے محبت کی حقیقت بتاتا ہے۔ وہ محبت جو اس کائنات میں ہر شے میں نظر آتی ہے، ہر شے سے چھلکتی ہے، اور معلوم پڑتا ہے کہ وہ اپنی خلقت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور محبت کے تقاضے تو میں جانتا ہی تھا کہ محبوب کے محبوب کو بھی چاہا جائے، تو وہ جو محبت کرتے ہیں اپنی مخلوق سے، تو یہ تقاضا لازم ہو جاتا ہے کہ ان کی مخلوق سے محبت کی جائے۔ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو یہ تقاضا لازم ہے، اگر ہم ان سے محبت کے دعوے دار ہیں تو زندگی میں جو درکار ہو وہ تقسیم کیجئے۔ خوشیاں چاہیے تو خوشیاں بانٹیے، آسانیاں چاہیے تو آسانیوں کا سامان پیدا کیجئے، اپنی تکلیف سے راحت چاہیے تو کسی اور کے پاؤں میں چبھا ہوا کانٹا نکالیے۔ رب تعالیٰ کی نعمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا آپ کی زندگی پر۔ کچھ اچھا لگا ہو تو دستے دعا جب بلند ہونا چیز کو یاد رکھیے گا، اور کوئی بات سما خراشی کا باعث بنی ہو تو دل کی گہرائیوں سے معذرت چاہوں گا۔ سانسوں نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے اتوار کی شب آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان عاطر علی سید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔